اچھا لالی صاحب، یہ ملٹی کا جو ہمارا ڈھانچہ ہے، اس کے بارے میں کافی لوگ جو ہے وہ کچھ کنفیوز ہیں، تو اس کا جو انتخابی ڈھانچہ ہے اس پر آپ ایک مختصر سی روشنی ڈالیں کہ کس طرح اس کے پینلسٹ الیکٹ ہوتے ہیں۔ ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ ایک کوآپریٹو ادارہ ہے۔ کوآپریٹو ادارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مل کے کوئی سوسائٹی بناتے ہیں یا اس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں یا مل کے اس کے ممبر بنتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد اس کی مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے انتظامی معاملات کو چلانا ہے ان کا باقاعدہ ایک قانون بنا ہوا ہے، الیکشن رولز بنے ہوئے ہیں، کوآپریٹو لا ہے، اس پہ بکس ہیں، پورا سسٹم موجود ہے۔ ہر ممبر جو اس سوسائٹی کا، اس سیکٹر کا رہنے والا ہے، وہ ووٹ کا حق رکھتا ہے۔ اس کے ووٹوں سے مینجمنٹ کمیٹی منتخب ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ سوسائٹی بنی ہے اس میں چیزوں کو مینج کیا گیا ہے، اس میں الیکشن نہیں کروایا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ من مانے افراد کو مینجمنٹ کمیٹی میں شامل کیا جاتا تھا اور ان سے من مانے کام کروایا جاتا تھا۔ آپ کا مطلب یہ کہ سلیکشن ہوتی تھی۔ یہ الحمدللہ RWC کو کریڈٹ جاتا ہے، بلکہ اب تو RRWC کو کریڈٹ جاتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ایک الیکشن کا ڈول ڈالا گیا ہے، اور میں ملٹی کے تمام سیکٹر کے رہائشیوں کو مبارکباد دوں گا کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس پچھلے 3 سال سے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی تھی، جن کو ملنے کے لیے ہمیں گھنٹوں چٹ بھیج کے انتظار کرنا پڑتا تھا، اب الحمدللہ ہمارے سیکٹرز کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ تو یہ اس جمہوریت کا حسن ہے، یہ اس کوآپریٹو سوسائٹی کا حسن ہے، اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے ممبرز مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رفاع عامہ کے کام کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اپنے اندر سے ہی مینجمنٹ کا انتخاب کریں، اور ان کے اپنے لوگ ہوں جو ان پہ حکومت کریں، سو کالڈ حکومت کہہ لیں، یا انتظامی کمیٹی ہوتی ہے، انتظام چلانا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اپنے لوگ ہوں اور وہ آپ کے مفادات کے لیے کام۔ اچھا لالی صاحب، آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو رہائشی ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل کسی بندے کا یہاں پہ ایک پلاٹ ہے، وہ رہتا ہے G11 میں، G10 میں، مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی سے باہر رہتا ہے، کسی فیز میں نہیں رہتا، تو آیا وہ بھی ووٹ ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، جو سوسائٹی کا ممبر ہے اور پلاٹ رکھتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ممبرشپ نمبر اس کے پاس ہو، کسی بھی سیکٹر کا، E11 کا ہو، ROS کا ہو، F17 کا ہو، B17 کا ہو، اس کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی ہو، اس میں شاپ ہو سکتی ہے، اس میں پلاٹ ہو سکتا ہے، اس میں گھر ہو سکتا ہے، اس میں فلیٹ ہو سکتا ہے، وہ رکھتا ہو، اور اس کا لسٹ میں جو ووٹر لسٹ ہے اس میں نام شامل ہو۔ مجھے ایک اور چیز کا بھی افسوس ہے کہ ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتی ہے۔ مثلا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ملٹی کے کوئی 40,000 کے قریب ممبر ہیں، جبکہ ووٹر لسٹ میں کوئی 18-19,000 فیز 2 کو اگر نکالیں، جس کو ہم نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ فیز 2 کے لوگوں کو ابھی پلاٹ نہیں ملے، وہ ممبر ضرور ہیں لیکن وہ ووٹر نہیں ہیں، تو اس کو 17-18,000 یا 20,000 لوگ ہیں، جبکہ اگر ریئل سینس دیکھا جائے تو ہمارے ووٹرز کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جب اقتدار میں آئیں گے، جب مینجمنٹ میں آئیں گے، تو ہم تمام ممبرز کے نام لسٹوں میں ڈالیں گے۔ اب IT کا دور ہے تو ہم چیزوں کو اپ ڈیٹ کریں گے، ان کو ایسا میکنزم ڈیولپ کریں گے کہ جس میں آٹومیٹک ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لسٹوں میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ 20 سال پرانے لوگ جو پلاٹ بیچ گئے ہیں ان کے نام موجود ہیں، ڈیفالٹر لسٹوں میں ان لوگوں کے نام موجود ہیں جو کبھی کے ڈیفالٹر، ان کا ڈیفالٹرنیس ختم ہو گئی ہے، لیکن کبھی ہماری مینجمنٹ نے ان بیسک چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ تو اس لیے میں تمام جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو کہوں گا کہ 14 مئی کو الیکشن ہے، اپنا اصل اوریجنل پراپرٹی کا جو بھی لیٹر ہے، چاہے شاپ ہے، چاہے گھر ہے، چاہے فلیٹ ہے، چاہے پلاٹ ہے، اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ آئیں۔ کسی کو اگر کوئی پوچھنا ہے، چیک کرنا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کا ووٹ لسٹ میں ہے یا نہیں ہے۔
تو وہ ووٹ کے لیے ضرور تشریف لائیں. ان کے ووٹ کی بہت اہمیت ہے اور اپنے ووٹ سے وہ اپنی وہ آپ کے ساتھ کیسے کریں گے؟ کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے؟ کوئی جی ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ہماری ویب سائٹ بھی ہے, RRWC کے نام سے آپ ہمارا فیس بک پیج بھی کھول سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ بھی کھول سکتے ہیں. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل ہر گھر میں بچے ہیں اور وہ IT کو سمجھتے ہیں, تو ان پہ ہمارے فون نمبرز, ہمارا ای میل ایڈریس, ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ہمارے ممبرز کے نمبر ہیں, تو آپ کسی بندے کو بھی کنٹیکٹ کر کے اپنے لیے جو بھی انفارمیشن ہو وہ کلیکٹ کر سکیں. اچھا لالی صاحب یہ بتائیے, ابھی تک تو آپ مینجمنٹ کا حصہ نہیں رہے, مینجمنٹ سے باہر رہ کر آپ نے ابھی تک سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سوسائٹی کے لیے سب سے پہلے جب RWC نے بنیاد رکھی تو یہ یو ٹرن کا کام کیا, یو ٹرن مکمل کروایا. اس کے بعد کلب ادھورا پڑا تھا, ملٹی کلب پہ ہم نے بہت زور دیا, ہم نے کئی میٹنگز کی, پریشرائز کیا, اس کو ہم نے پایہ تکمیل کو پہنچایا. اس کے علاوہ میں نے ذاتی طور پہ ہائی سکولز کے لیے, ایک سکول F17 کے لیے اور ایک سکول B17 کے لیے ہم نے اپروول لے لی تھی پچھلے سال, لیکن انفارچونیٹلی اس سال ڈیولپمنٹ کا بجٹ نہیں ملا, گورنمنٹ کے پاس فنانشل پرابلم چل رہے ہیں. اور اس سال الحمدللہ میں نے PC1 ریوائز کروا کے PWD سے اور ایجوکیشن کے جو ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے ان سے پھر ہمارا کیس اب فنانس میں پڑا ہے. انشاءاللہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں, اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ بجٹ رکھوائیں گے اور یہاں اور F17 میں ہائی سکول انشاءاللہ اس فنانشل ایئر میں شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ جھیل بہت خراب تھی, میں نے اس پہ کافی زور دیا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم چونکہ RWC کے نام سے کام کر رہے تھے, مینجمنٹ ہمارے اختیار میں نہیں تھی, تو ہمیں ظاہر ہے سٹنگ مینجمنٹ سے, لیکن راؤ صاحب کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق تھا, تو ہم نے ان کو کہہ کے اس جھیل کی صفائی کا کام جو کیپٹل اسکوائر کے سامنے ہے, یہاں بدبو آتی تھی, بہت حالات خراب تھے, ہم نے تمام سیکٹرز کی گلیوں کے لیے پریشر ڈال کے ان کی آلموسٹ گلیاں ٹھیک کروائی ہیں. اور میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ہمارے جو D بلاک کے لوگ ہیں, ان کو بہت شکایت تھی, وہاں بجلی کے بے تحاشا پرابلم تھے, E بلاک میں بجلی کے پرابلم تھے. الحمدللہ وہ کافی حد تک ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. فینس جو ہے زمانے سے B بلاک کا 1.5 کلومیٹر جو ہے اس میں فینس نہیں لگی ہوئی تھی, وہاں سے کوئی بندہ بھی آرام سے ملٹی میں انٹر ہو جاتا تھا, وہ کھلا تھا جی, وہ اوپن تھا, کوئی بھی اس میں انٹر ہو سکتا تھا. تو الحمدللہ تو ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے اپنے پریشر سے رابطے کر کے کوشش کر کے وہ کام کروائیں, اور انشاءاللہ جب ہمارے اختیارات ہوں گے تو ہم بہت بہتر انداز میں کام کریں گے. لالی صاحب یہ بتائیے گا, اگر فار ایگزامپل ان کیس آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کا منشور کیا ہے, اس کو شارٹ الفاظ میں بیان کریں. ہم نے اپنا منشور ریٹن فارم میں ہمارے پیج پہ بھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, ہم نے پوسٹر میں گھر گھر پہنچایا ہے. ہمارے منشور میں ایک ہی لفظ استعمال کروں گا کہ ہمارا منشور ہے یہاں ملٹی کے جتنے بھی سیکٹر ہیں ان کے رہائشیوں کی ویلفیئر کا کام کرنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کے لیے زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا, اور ان کے مسائل ان کے اندر بیٹھ کے حل کرنا اور ان کی مرضی سے حل کرنا. جو بھی ملٹی کے ریسورسز ہیں وہ یہاں کے رہائشیوں کے لیے اور یہاں کے پلاٹ اونرز کے لیے اور جو دکانوں کے مالک ہیں یا پراپرٹیز کے مالک ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور بزنس کمیونٹی کو رسپیکٹ فراہم کرنا ہمارے منشور کا حصہ ہے. ان کے کاروباری مفادات کا تحفظ کرنا, اور سب کے لیے انصاف پہ مبنی جو فیسیلٹی بھی ملٹی دیتی ہے بزنس کمیونٹی کو وہ سب کو برابر ملے. یہ مین ہمارے جو منشور کا حصہ ہے. اس کو ڈیٹیل میں پھر اگر ہم بیان کریں تو لمبا ہو جائے گا, وہ ہم نے ریٹن فارم میں ہر جگہ پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لالی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. یہ تھے محمد نواز لالی صاحب, جو کہ نائب صدر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھی الیکشنز جو 14 مئی 2023 کو کنڈکٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ حصہ لے رہے ہیں. تو انہوں نے جو گول سیٹ کیے ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہیں, اور دعا ہم کرتے ہیں کہ یہ آنے والے الیکشن میں ون کریں تاکہ ملٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں تمام فیسز کے وہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ ریزالو کریں.
تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے زہیب احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.